رات کے 3 بجے ہمیں ایک پھلوں کی ٹوکری سے 2 دن کی بچی پڑی ہوئی ملی اور ہم اسے اٹھا کر گھر لے آئے اور اسے بہت پیار اور محبت سے پالا۔ جب وہ جوان ہو گئی تو اسے اپنی یونیورسٹی کے ایک لڑکے سے پیار ہو گیا۔ وہ رشتہ لے کر آئے تو ہم نے ہاں کر دی، لیکن نکاح والے دن لڑکے کی ماں نے ایسی بات کہی جسے کہتے ہی وہ اچانک مر گئی۔ ان دنوں میں 8ویں میں پڑھتی تھی کہ ایک روز جب اسکول جانے کو تیار ہو رہی تھی، اپنے محلے کی مسجد سے ایک اعلان سنا کہ ایک بچی تولیے میں لپٹی کھجور کی باسکٹ میں ایک صاحب کو ملی ہے، اگر اس بچی کا کوئی وارث ہو تو فوراً پہنچے۔ قصہ یہ تھا کہ مسجد کے سامنے ایک پھل فروش دن بھر پھل فروخت کرتا تھا۔ چند خالی کھوکھوں پر کھجور کے ٹوکرے رکھ کر ان میں پھل سجا دیتا۔ گزرنے والے وہاں ٹھہر کر اپنی ضرورت کے مطابق پھل خرید کر آگے بڑھ جاتے۔ وہ جب مغرب کے وقت کام بند کرتا تو بچے ہوئے پھل ایک ریڑھی پر رکھ کر گھر لے جاتا، لیکن کھجور سے بنے ٹوکرے وہاں ہی پلاسٹک سے ڈھک دیتا اور ان کو نیچے رکھے لکڑیوں کے کھوکھوں سے باندھ کر چلا جاتا۔ اس روز نماز فجر ادا کرنے کے لیے آنے والے ایک شخص کی نظر پھل فروش کے اس ٹھیلے پر پڑی۔ اس کے ٹوکروں کے ساتھ ایک باسکٹ میں سے کسی ننھے بچے کے رونے کی آواز نے نمازی کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ وہ متعجب ہوا کہ باسکٹ میں پھل فروش کا کوئی سامان نہیں ہے، بلکہ ایک نوزائیدہ بچی تولیے میں لپٹی ہوئی غالباً بھوک کی وجہ سے رو رہی ہے۔ اس نے دوڑ کر مسجد کے امام صاحب کو مطلع کیا۔ امام صاحب نے فوراً مسجد میں اعلان کر دیا کہ اگر کوئی وارث ہے تو آ کر بچی کو لے جائے۔ کوئی وارث ہوتا تو آتا، شاید حقیقی وارث خود ہی بچی کو اس کیفے سے دوچار کر گئے تھے۔ یہ اعلان سن کر محلے کے بہت سے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے۔ انہی میں ہمارے پڑوسی عثمان ملک صاحب بھی تھے، جن کی بیوی نرم مزاجی اور رحم دلی کے باعث مشہور تھی۔ جن صاحب کو بچی ملی وہ بھی مسجد کے سامنے ہی رہائش پذیر تھے۔ آصف ان کا نام تھا۔ ملک صاحب کی بیوی نے ہی ان کو دوڑایا کہ اگر بچی لاوارث ہے اور آصف صاحب اس کو نہ رکھنا چاہے تو اس معصوم کو ہمیں دے دیا جائے، میں ایک ماں کی طرح اس کی پرورش کر لوں گی۔ انہوں نے انسانی جذبہ ہمدردی کے سبب یہ کہا تھا۔ بچی کو دیکھا تو ہر کسی کو اس پر پیار آیا۔ بامشکل 2-3 دن کی تھی، خوبصورت سی فراک پہنے ہوئے صاف ستھرے تولیے میں لپٹی گئی تھی۔ امام صاحب سے آصف صاحب نے استدعا کی کہ بچی یہاں سے گزرتے ہوئے مجھے ملی ہے۔ اعلان کروایا کہ شاید کوئی وارث یہاں قریب ہو، اگر کوئی نہیں آتا تو اس بچی کو مجھے دے دیا جائے کہ میری ایک ہی بچی ہے اور آپریشن میں پیچیدگی کے سبب اب میری بیوی مزید اولاد جنم نہیں دے سکتی۔ ہمیں یہ دوسری بچی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، گھر میں ہماری 2 بیٹیاں ہو جائیں گی۔ تھانے میں رپورٹ درج کروا دی گئی مگر کوئی وارث نہ آیا۔ ایک روز ملک صاحب کی بیوی خود گئی اور آصف کی بیوی سے اصرار کیا کہ یہ بچی آپ ہمیں دے دیں، لیکن بیگم آصف نے انکار کر دیا۔ کئی روز اڑوس پڑوس اور ادھر ادھر کے رہنے والوں میں اس واقعے کا چرچا ہوتا رہا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ سبھی اس قصے کو بھول بھال گئے، مگر یہ بچی جس کا نام مہوش رکھ دیا گیا تھا، آصف صاحب ہی کے گھر پرورش پاتی رہی۔ آصف صاحب کی بیوی نے اس پھول سے کلی کی بہت پیار اور توجہ سے پرورش کی، اپنی بچی سے بڑھ کر اس کا خیال رکھا۔ اس خاتون کے طرز عمل سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بچی واقعی انہی کی ہے۔ سوائے چند پڑوسیوں کے باقی لوگوں کو اب یہی معلوم تھا کہ آصف صاحب کی 2 لڑکیاں ہیں۔ آصف صاحب شہر میں معزز مقام رکھتے تھے، اس وجہ سے بھی لوگوں نے اس لاوارث بچی کے بارے میں زیادہ چرچا نہ کیا۔ دولت مند کی نیکی عظمت کی بلندیوں کو جلد چھو لیتی ہے، اور کسی ایسی بچی کو ولدیت کا اعزاز دے دینا جو صاحب خانہ کو سر راہ پڑی ملی ہو، واقعی دل گردے کا کام ہے۔ آصف صاحب نے کسی بات کی پرواہ نہ کی۔ لوگ اگرچہ ایسے بچوں کو قبول کرنے کو شرمندگی سمجھتے تھے، مگر ان میاں بیوی نے تو دل سے مہوش کو قبول کیا تھا۔ جب وہ 5 برس کی ہو گئی تو اس کو اسکول میں داخل کراتے وقت داخلہ فارم پر بھی ولدیت کے خانے میں اپنا نام لکھوا دیا۔ مہوش بے حد خوبصورت، ہونہار اور بلا کی ذہین نکلی تھی۔ جو دیکھتا اس کو بے اختیار اس پر پیار آ جاتا تھا۔ جب سے آصف صاحب اور ان کی بیوی نے اس کو گود لیا تھا، ان کے گھر میں دھن دولت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی بڑی بچی پلوشہ اب 13 برس کی تھی
وہ بھی مہوش سے بہت پیار کرتی تھی۔ یہ اس لڑکی کی خوش نصیبی تھی کہ ان حالات میں گود لینے والوں کا حقیقی والدین جیسا پیار اس لاوارث کو ملا تھا، اور اب وہ لاوارث نہ رہی تھی بلکہ اس کا وارث معاشرے میں ایک باعزت مقام رکھتا تھا۔ البتہ بیگم آصف اس معاملے میں بہت چوکنی رہا کرتی تھی کہ کبھی کوئی مہوش کو اس کے ماضی کے بارے میں آگاہ نہ کر دے، تبھی وہ اس کو پاس پڑوس میں بھی اکیلے جانے نہ دیتی تھی۔ جہاں جاتی اپنے ساتھ رکھتی۔ رشتہ داروں کو بھی سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھولے سے بھی اس بات کا کبھی تذکرہ نہ کرے کہ مہوش ان کی حقیقی اولاد نہیں بلکہ لے پالک ہے۔ میٹرک پاس کرتے ہی پلوشا کی شادی کر دی گئی، اور جب مہوش نے اسکول کی تعلیم مکمل کر لی تو آصف اور ان کی بیوی کو اس کی بھی شادی کی فکر نے آ گھیرا۔ مہوش نے کالج میں پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو آصف نے سوچا کہ ہم نے پالا اولاد کی طرح ہیں، پھر بھی زمانہ کب کسی کو معاف کرتا ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، کل نہ رہے، اور کوئی بدخواہ بچی سے اس کے لاوارث ملنے کی داستان بتا دے تو ہماری ساری محنت بیکار جائے گی۔ بہتر ہے ہماری زندگی میں اس کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش بھی پوری ہو جائے۔ جس شہر میں یہ رہتے تھے یہاں لڑکیوں کے لیے ابھی علیحدہ کالج نہ بن پایا تھا، لہٰذا جو والدین کو ایجوکیشن میں اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کو آر نہ جانتے تھے ان کی بچیوں کو لڑکوں کے کالج میں داخلہ دے دیا جاتا تھا۔ آصف کو ایجوکیشن میں مہوش کو داخلہ دلانے سے ڈرتے تھے، مگر ان کی بیوی نے حوصلہ دلایا اور مہوش کو لڑکوں کے کالج میں داخل کروا دیا۔ وہ لائق طالبہ تھی، کلاس میں اول پوزیشن لیتی تھی، تاہم وہ کچھ لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی، تب ہی مغرور سمجھی جاتی تھی۔ وہ اپنے ہم جماعت لڑکوں سے الگ تھلگ رہتی، بلا ضرورت کسی سے بات نہ کرتی۔ اس کی تربیت میں کسی قسم کی کوتاہی روا نہ رکھی گئی تھی، لہٰذا اس کو اپنے والدین کی عزت کا بھی پاس تھا جو اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے تھے۔ نعمان اس کا کلاس فیلو تھا۔ لڑکیوں میں اگر مہوش کو سب میں امتیاز حاصل تھا تو لڑکوں میں نعمان قابل قدر تھا۔ وہ خوبرو پرکشش ہی نہیں، اول پوزیشن لینے والا طالب علم بھی تھا۔ جہاں ساری کلاس نعمان سے دوستی کی خواہش مند تھی، وہی مہوش کی اس سے حسد کی لاگ تھی۔ وہ اس مقصد پر ٹھنی رہتی تھی کہ نعمان اکثر اس سے زیادہ نمبر لے جاتا تھا۔ وہ سوچتی اگر یہ کلاس میں نہ ہوتا تب میں ہی ہمیشہ اول پوزیشن پر رہتی۔ وہ اس کو نیچا دکھانے کو زیادہ محنت سے پڑھتی تھی۔ یوں دونوں کی شخصیت میں چند خوبیاں مشترک تھی، دونوں ہی عادت اور مزاج کے لحاظ سے ایک جیسے تھے، کم گو اور پڑھائی میں دھیان رکھتے تھے، سب سے الگ تھلگ رہنا پسند کرتے تھے، تبھی نعمان بھی مغرور ہی سمجھا جاتا تھا۔ کچھ دنوں سے مہوش کو ریاضی میں کچھ مشکل پیش آ رہی تھی، ضرورتاً اس نے ایک دو بار نعمان سے بات کی اور جو دقت سوال سمجھنے میں ہو رہی تھی نعمان نے اس کو چند مشکل فارمولے آسان بنا کر سمجھا دیے۔ اس طرح دونوں کے بیچ مقابلے کی کھینچاؤ میں کمی آ گئی، پھر جانے کیوں کر چہم گوئیاں جنم لینے لگی، ایک دوسرے سے مقابلہ اور نیچا دکھانے کی خواہش کب اور کس لمحے ان میں پسندیدگی کے جذبات کو جنم دیا۔ اور کلاس نے یہ نوٹ کر لیا کہ نعمان مہوش کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا ہے۔ اب وہ جان بوجھ کر ایک آدھ سوال غلط کر کے کم نمبر لینے کی کوشش کرتا تاکہ مہوش فرسٹ پوزیشن پر آ جائے اور وہ سیکنڈ پوزیشن لے لے۔ وہ اس سے ہر بازی ہار کر خوشی محسوس کرنے لگا۔ دونوں پہلے ایک دوسرے سے بات تک نہ کرتے تھے، اب بات کرنے کے بہانے تلاش کرنے لگے تھے۔ چند دوستوں نے مذاق بھی کیا تو نعمان نے کہہ دیا کہ مہوش اس کی قریبی رشتہ دار ہے۔ کلاس میں تو دونوں کا رویہ قدرے محتاط تھا، لیکن دلوں میں ان کے ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ پروان چڑھتا گیا۔ وہ دونوں اپنے اساتذہ کے چہیتے شاگرد تھے، دونوں ہی محنت سے اپنی منزل کی طرف گامزن تھے، کسی میں ان کو بدنام کرنے کی جرات نہ تھی۔ اب تعلیم کا آخری سال تھا اور دونوں کے سامنے مستقبل کا سوال تھا۔ مہوش کے دل میں یہ خواہش جنم لے چکی تھی کہ نعمان اس کا جیون ساتھی بنے۔ اس کو یقین تھا کہ وہ اتنا اچھا اور لائق لڑکا ہے کہ اس کا نہ صرف مستقبل روشن ہوگا بلکہ وہ ایک بہترین جیون ساتھی بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ادھر نعمان بھی مہوش کے بارے میں ایسا ہی سوچ رہا تھا اور یہی جذبات رکھتا تھا، تاہم اپنی پسند سے دونوں کو ہی اپنے والدین کو بر وقت آگاہی دینا لازم تھا، ورنہ گزرتا وقت ان کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ ڈال سکتا تھا۔
नोमान के वालिदैन कई बार कह चुके थे कि हम वही दुल्हन लाएंगे जिस लड़की को वो पसंद करता होगा, अपनी मर्जी ना थोपेंगे। रिजल्ट आ गया, महविश और नोमान दोनों ही इम्तियाजी पोजीशन ली थी। अब असल मराहिल तय करने का वक्त आ गया था। महविश ने अपनी वालदा को और नोमान ने अपने घर वालों को बता दिया कि वो अपने जीवन साथी के तौर पर किससे शादी के आरजूमंद हैं। नोमान के वालिदैन का खुशहाल जमींदार घराना था, उसको मुलाजमत की फिक्र ना थी, खुदा का दिया बहुत कुछ था और दौलत की कमी ना थी। माँ जल्द अज जल्द घर में उसकी दुल्हन लाना चाहती थी और रिश्तों की भी कमी ना थी। उसने खानदान की बहुत सी लड़कियों के नाम लिए, मगर नोमान ने सबको रद्द कर दिया। तो माँ ने कहा, फिर तुम ही उस लड़की का नाम बता दो जिससे तुम शादी करना चाहते हो। नोमान ने महविश के वालिदैन का बता दिया कि उस घर से रिश्ता तलब करे तो मैं शादी करूंगा। पता मालूम हो गया तो नोमान की वालदा सोच में पड़ गई, क्योंकि ये तो उसके मेके के मोहल्ले का ही पता था कि जहां महविश के वालिदैन रहते थे। वो उस मेके के तमाम कदीमी घरानों को जानती थी। अगरचा नोमान के वालिदैन ने शादी से 1 साल पहले ही इस मोहल्ले से मकान फरोख्त करके नकल मकानी कर ली थी और तब से वो मज़कूरा मोहल्ले में ना गई थी। सोचा कि लाजिम है कि मैं महविश के घराने को जानती होंगी, अगर वहां जा सकूं तो उनके बारे में छानबीन की भी जरूरत पेश ना आएगी। एक रोज वो बगैर नोमान को बताए महविश के पड़ोस में गई। ये भी पुराने रिहायशी थे और नोमान के नाना और नानी को बाखूबी जानते थे। उन्होंने राशदा यानी कि नोमान की वालदा को पहचान लिया। राशदा ने बताया कि वो आसिफ की लड़की महविश को बहू बनाना चाहती है और इसी सिलसिले में इधर आई है। अभी वो आसिफ के घर ना गई थी। मलिक साहब की बीवी ने कहा कि हाँ, लड़की तो अच्छी है राशदा, मगर एक बात तुमसे छुपाने को बददियानती समझती हूँ। तुम महविश के बारे में मालूमात के सिलसिले में मेरे पास आई हो और रिश्ता करने से पहले हर बात की सही मालूमात चाहती हो, तो मेरा फर्ज है कि मैं तुमसे कुछ ना छुपाऊं। ये बहुत अच्छी और लायक बच्ची है और किस्मत वालों को ही ऐसी लड़की बतौर बहू मिलती होगी। लेकिन हकीकत ये है कि ये आसिफ की हकीकी बेटी नहीं है, बल्कि ले पालक है। ये हकीकत वो यकीनन तुमको ना बताएंगे और शायद यहाँ कोई भी ना बताए, लेकिन तुम्हारे वालिदैन से अच्छी मरासिम रहे हैं, लिहाजा मैं जरूरी समझती हूँ कि तुमको ये बात बता दूं। आसिफ की तो अपनी एक बेटी मौजूद थी, फिर उन्होंने लेपालक की जरूरत क्यों महसूस की? और ये लड़की उनको कहाँ से मिली? क्या तुमने अरसे कब्ल हमारे मोहल्ले की मस्जिद में हुआ वो ऐलान नहीं सुना था? एक लावारिस बच्ची आसिफ को फल फरोश के ठेले पर मिली थी। नहीं, वो बोली तब मैं खाला के घर थी। उन्होंने महविश को लेपालक बनाया नहीं, अल्लाह की तरफ से ये नेकी आसिफ के मुकद्दर में लिखी गई थी। ये बच्ची उनको एक फल फरोश के ठेले पर एक टोकरी में रखी मिल गई थी, जबकि वो एक रोज फजर की नमाज पढ़ने निकले थे। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उन्होंने उसको गोद में भरा तो फिर गोद ले लिया। तब से ये उनके पास है। हमने भी महविश का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा, मगर उन्होंने नहीं दिया। खैर, लेपालक होने या लावारिस होने में बच्ची का तो कोई कसूर नहीं। उसके माँ बाप जरूर गुनहगार होंगे। ये मासूम नेक और गुनाहों से पाक थी। मलिक साहब की बीवी ने तो सच को गोशे गुजार करके अपनी बही खा होने का हक अदा कर दिया। लेकिन राशदा ये कहानी सुनकर सकते में रह गई। जब वो घर आई तो हवास बागता थी। बेटे ने सवाल किया, क्यों, क्या लड़की पसंद नहीं आई या घराना? उन्होंने कहा, बेटे मुझको लड़की के घर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे वालिदैन मुद्दतों उनके पड़ोस में रहे हैं और उनको हम खूब अच्छी तरह जानते हैं। मेरी शादी हो गई तो पुराने मोहल्ले पड़ोस में कभी जाने का मुझे मौका ही ना मिला। आज तुम्हारी खातिर गई थी, मगर मैं नहीं समझती कि वो लड़की तुम्हारे लिए मुनासिब है। क्यों माँ, आखिर उसमें क्या कमी है? बदसूरत है, बदतमीज है या पढ़ी लिखी नहीं है? उसके वालिदैन तो इलाके के सबसे खुशहाल और इज्जतदार लोग हैं। फिर आपके मुंह से महविश के लिए इनकार क्यों? इसलिए कि उसका माजी एक तोहमत की जैसा है। तुम्हें इल्म नहीं है कि ये लड़की किसी बदनसीब की खता का सवर है। माँ, पहेलियां मत बुझवाओ, खुदा जाने आप क्या कह रही हो। ये लावारिस बच्ची थी बेटा, 3 दिन की थी कि कोई उसको फल फरोश के खाली टोकरे में डालकर चला गया था। तभी कसम परसी के आलम में आसिफ को मिली थी और उन्होंने उसको गोद ले लिया था। तो अब बताओ कि हम ऐसी लड़कियों को क्यों कर घर की इज्जत बना सकते हैं जिसके वालिदैन का ही अता पता मालूम नहीं है। आप अगर बहू नहीं बना सकती तो मैं ऐसी लड़की को बीवी बना सकता हूँ। मुझको उनके माजी या माँ बाप से कोई गर्ज नहीं है। महविश एक नेक, शरीफ, मेहनती लड़की के तौर पर मेरे सामने रही है। वो तालीम याफ्ता है और उसने एक शरीफ और इज्जतदार घराने में परवरिश पाई है। क्या ये काफी नहीं है?
بیٹے کے کڑے تیور دیکھ کر ماں خاموش ہو گئی، مگر اندر اندر سلگنے لگی کہ کیسے بیٹے کو اس امر سے باز رکھے۔ ادھر مہوش کے رشتے آ رہے تھے اور اس کی ماں ششو پنج میں تھی۔ مہوش کہہ چکی تھی کہ جلد نعمان اپنی والدہ کو رشتے کے لیے ہمارے گھر لانے والا ہے، آپ انتظار کر لیں۔ مہوش تو نعمان کے والدین کے آنے کی منتظر تھی، اس لیے ایسا کہہ رہی تھی، مگر یہ لوگ آ کر نہ دے رہے تھے۔ نعمان کے والد کو کوئی اعتراض نہ تھا کہ یہ ہم پلا لوگ تھے، مگر بیوی اڑی ہوئی تھی کہ ادھر رشتہ نہیں کرنا ہے۔ نعمان نے بھی ماں سے باقاعدہ جنگ ٹھان لی، والد تو غیر جانبدار رہے۔ ماں بیٹے میں ٹھن گئی، بیٹے نے ماں کے پاؤں تک چھو لیے، التجا کر لی۔ عجب بات تھی کہ اتنا پیار کرنے والی ماں ٹس سے مس نہ ہوتی تھی، بلکہ اس کی پریشانی میں روز بروز اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ جس کا پیار ناقابل شکست تھا، وہی ہستی بیٹے کی خوشیوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی تھی۔ شوہر نے بھی بہت سمجھایا کہ بیٹے کی خوشی کا خیال کرو اور ضد چھوڑ دو، مگر راشدہ بیگم نے یہی جواب دیا، جہاں بھی کہو وہاں نعمان کی شادی کر دوں گی، مگر اس لڑکی سے نہ کروں گی۔ میں نے معلوم کر لیا ہے کہ یہ لڑکی مناسب نہیں ہے۔ شوہر بالآخر خاموش ہو بیٹھے، وہ بیوی کو بھی ناراض نہ کرنا چاہتے تھے، البتہ بیٹے سے یہ کہہ دیا کہ تم بے شک خود جا کر شادی کر لو، مجھے اعتراض نہ ہوگا۔ نعمان ماں کے رویے سے مایوس ہو کر بالآخر خود ہی مہوش کے والدین کے پاس چلا گیا اور براہ راست ان کی بیٹی کا ہاتھ طلب کرنے آصف صاحب کے گھر جا پہنچا۔ انہوں نے یہ کہہ کر رشتے سے انکار کر دیا کہ بیٹا، بغیر تمہارے ماں باپ کے ہم تم اکیلے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا نامناسب بات سمجھتے ہیں، اپنے والدین کو راضی کر کے لے آؤ تو بات کر لیں گے۔ نعمان نے باپ سے دوبارہ التجا کی کہ اماں راضی نہیں ہیں، آپ تو راضی ہیں، آپ میرے ساتھ چلے، اماں کو رہنے دیں، ان کو ہم بعد میں منا لیں گے۔ بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر حامی بھر لی اور نعمان کے رشتے کے لیے بغیر بیوی کے ہی بات چیت طے کرنے کے واسطے آصف صاحب کے گھر آ گئی۔ ان سے آصف صاحب کی دیرینہ جان پہچان نکل آئی اور وہ مہوش کا رشتہ نعمان کے لیے دینے پر رضامند بھی ہو گئے کہ عورتوں کا معاملہ بعد میں سلجھا لیں گے، ابھی صرف لڑکے اور لڑکی کا نکاح خاموشی سے کر لیتے ہیں۔ آصف صاحب زیادہ دھوم دھڑکا اس بارے میں خود بھی نہ چاہتے تھے، کیونکہ مہوش کے ان کو لاوارث بچی کے طور پر ملنے کا واقعہ لوگوں کے ذہنوں میں تازہ نہ ہو۔ کیا خبر شادی کے موقع پر ہی بھولا ہوا واقعہ اور برسوں پہلے کا راز کسی کی زبان پر آ جائے اور ان کی بچی کا سکون برباد ہو جائے۔ نکاح کی تاریخ لڑکی اور لڑکے کے والد کے باہمی مشورے سے طے ہو گئی، لیکن نعمان کے والد نے اپنے دونوں بھائیوں کو ضرور خبر کر دی کہ وہ بھی فلاں روز نکاح کے موقع پر شریک ہوں گے۔ یوں دیوروں کی بیویوں کے ذریعے نعمان کی والدہ کو علم ہو گیا کہ شوہر ان کے علم میں لائے بغیر از خود نعمان کا مہوش سے نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ راشدہ بے حد گھبرا گئی اور کوئی چارہ نہ دیکھا، وہ میری خالہ کے پاس آ گئی۔ راشدہ خالہ کی بچپن کی سہیلی تھی اور 5ویں سے 10ویں جماعت تک ان کی کلاس فیلو رہی تھی۔ اس کا کوئی راز ان سے چھپا ہوا نہیں تھا، یہ بھی کہ جب وہ 10ویں میں تھی ان کی پسندیدگی ایک نوجوان سے ہو گئی تھی جو اس کے ماموں کے پڑوس میں رہتا تھا، اور نادان عمر میں ایسی غلطی ان سے سرزد ہو گئی کہ راشدہ کو اپنی والدہ کو یہ راز بتانا پڑ گیا تھا۔ ماں بیچاری زمانے سے زیادہ شوہر سے ڈرتی تھی، لڑکی کو بہن کے گھر بھجوا دیا، اور جب راشدہ نے ایک بے نام باپ کی بچی کو جنم دیا تو اس کی ماں نے اس نوزائیدہ کو ایک پھل فروش کے ٹوکرے میں رات کے 3 بجے لے جا کر ڈال دیا، اوپر چادر ڈھک دی کہ اللہ نے اس معصوم جان کو زندہ رکھنا ہوا تو وہ اس کی زندگی اور پرورش کا خود ہی انتظام کر دے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے گھر فروخت کیا اور اس محلے کو چھوڑ دیا تھا۔ یوں راشدہ اور اس کے گھر والے ایک بڑی رسوائی سے تو بچ گئے، مگر راشدہ کے دل کا داغ ہرا ہی رہا۔ اس کی شادی ہو گئی، آج وہ اپنے بیٹے نعمان کی ضد کے سامنے اسی سبب ہتھیار نہ ڈال رہی تھی کہ نعمان کی ضد اور اس کی محبت اس کے لیے ایک بڑی آزمائش بن رہی تھی۔ اس نے میری خالہ سے کہا، اب تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے بیٹے کو اس امر سے کیا کہہ کر باز رکھوں اور اپنے شوہر کو کیوں کر اپنی زندگی کی ایک ایسی بڑی غلطی سے آگاہ کروں کہ اس کے بعد میرے لیے زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ میری خالہ نے اس سے کہا کہ تم خاموش رہو، شوہر کو اس عمر میں ایسا راز بتا کر دکھ نہ پہنچاؤ کہ جس کو وہ سہ نہ سکے، البتہ تمہارے بیٹے کو میں بلا کر باز رکھ سکتی ہوں۔ اپنے گھر پر خالہ نے نعمان کو بلوایا اور یہ کہہ کر حقیقت بتا دی کہ بیٹا، انسان خطا کا پتلا ہے اور تمہاری ماں کے ساتھ تو دھوکا ہوا تھا، میں نہیں چاہتی کہ اس دھوکے کی تکلیف دے تفصیل تم کو آگاہ کروں۔ بہرحال تم مہوش سے نکاح نہیں کر سکتے، اگر ماں کے کہنے سے باز رہ جاتے تو شاید تمہارے اور ان کے درمیان کا پاکیزہ رشتہ میلا کرنے کی میں تو کیا کوئی بھی جرت نہ کرتا، لیکن اب مجبوری ہے، تم اس معاملے کو یہاں ہی ختم کر دو اور اپنی ماں کو بھی شرمندہ نہ کرو۔
बल्कि उनको एक इंसान समझकर माफ कर दो। माँ भी इंसान ही होती है और कोई इंसान फरिश्ता नहीं होता। उन्होंने बहुत तकलीफ सहकर मोहब्बत से तुमको पाला है। नोमान का चेहरा गम और गुस्से से नहीं बदतरीन गहरे सदमे से स्याह पड़ गया। वो बगैर कुछ कहे मेरी खाला के सामने से उठकर चला गया। बाद में खाला ने अम्मी से कहा था कि मैं जानती थी कि माँ का राज जानकर उसके दिल में माँ का तकद्दुस मुजरू हुआ था, मगर मैं मजबूर थी जिस राज से उसकी हकीकी माँ पर्दा उठाने से कासिर थी। मुझे ये नागवार फर्ज सर अंजाम देना पड़ गया। नोमान इस राज को जानने के बाद अपने घर न गया और एक दोस्त के घर चला गया। उसके बाद कहाँ रोपोश हो गया किसी को मालूम ना था। यहाँ तक कि राशदा बेटे के सदमे और जुदाई के गम को दिल से लगाकर सिर्फ 3 बरस जिंदा रही और इस दुनिया फानी से चली गई। उसकी वफात के 1 साल बाद नोमान ने बाप से राब्ता किया। वो उस वक्त कनाडा में था। साल बाद अपने वालिद को भी वहां अपने पास बुलवा लिया। इस तरह ये राज एक मोड़ पर आकर फिर से हमारे सीनों में दफन हो गया और दफन ही रहा। कभी महविश और उसके घर वाले भी ना जान सके कि राशदा या नोमान के साथ क्या हुआ और नोमान कहाँ गायब हो गया, क्यों लौट कर ना आया। ये दुनिया सचमुच एक निगार खाना है। यहाँ कैसे कैसे वाकयात हो जाते हैं। खुदा हर किसी को इस किस्म के सदमात से महफूज रखे कि जिनके तसव्वुर से ही दिलों पर वहशत छाने लगती है।